السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنی زندگیوں میں مطمئن اور خوشحال ہوں گے۔ تو اب اس ناول سحر عطرت کی آخری ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ آڈیو کہانی پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر شاید کسی کے مرض کا علاج ہو۔ اس کے اعلان سے سب لوگوں نے ایک ہی شخص کو واضح طور پر چونکتے اور پیچھے ہٹتے دیکھا تھا، اور سب گویا سناٹے میں آ گئے تھے۔ سب کو یقین نہیں آیا کہ وہ شخص اتنی سادہ لو فطرت بے ضرر سی فرحت بہار تھی۔ فرحت بختیار بیگم بہن کے مجرم ثابت ہونے پر دہل کر رہ گئی تھی۔ اماں، ان چاروں کی نظروں میں تو گویا آسمان گھوم گیا تھا۔ فرحت بہار دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بت بنی کھڑی تھی۔ بتائیں اماں، سچ کیا ہے؟ صوفیہ نے دکھ سے پوچھا تھا۔ عجیب ہی بے یقینی تھی۔ کوئی اپنی بچیوں کے ساتھ بھی یوں کرتا ہے؟ گھر کی بچیوں کے ساتھ؟ ہماری بچیاں کیا تیری بچیاں نہیں تھیں؟ پھر کیوں کیا یہ سب؟ سکینہ خاتون وہیں برآمدے کی سیڑھیوں میں ڈھہ سی گئی تھی۔ نہیں ہے میری بچیاں۔ کسی دوسرے کی بچیاں اپنی بچیاں نہیں ہوتی بھابھی بیگم۔ میری بچیاں اگر آپ کی بچیاں ہوتی تو میری بچیوں کے بارے میں کوئی تو سوچتا۔ چار چار یتیم بچیوں کا بوجھ کیا ہوتا ہے وہ مجھ سے پوچھیں۔ مانا کہ وہ سونیا کنزا جیسی خوبصورت نہیں، مگر قبول صورت تو تھی۔ پھر کسی کے دل میں بھی کیوں ان کا خیال نہ آیا؟ یہ سامنے کھڑی میری بہن جس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس نے بھی اپنی بہن کی بچیوں کی بجائے عطیہ کو ترجیح دی۔ رحیلہ باجی نے بھی اس گھر سے رشتہ جوڑنا چاہا تو اماں نے فوراً سونیا کو آگے کر دیا۔ میری چار چار بیٹیاں کسی کو نظر ہی نہ آئی۔ اور بھابھی بیگم، آپ کے 2 جوان بیٹے ہیں، اور باپ کے لیے آپ نے پسند کیا بھی تو کنزا کو، اور بابر کے لیے اپنی بھتیجی کا سوچے بیٹھی تھی۔ اسی لمحے میرے اندر کی ماں اتنی خود غرض ہو گئی کہ اگر اس گھر سے میری کسی بیٹی کی ڈولی نہ اٹھے گی تو کوئی دوسری بیٹی بھی رخصت نہ ہوگی۔ شروعات تو میں نے کنزا سے کی تھی، جب محمودہ بھابھی کنزا کا رشتہ لائی، مگر کنزا کے خود ہی انکار کر دینے پر میں پیچھے ہٹ گئی۔ مگر سونیا کے پے در پہ آنے والے رشتوں نے مجھے اس راہ پر چلنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے زہر خند لہجے پر سبھی ساکت تھے۔ کبھی نہ بولنے والی فرحت بہار بولی بھی تو کیا؟ سامنے کھڑی فرحت بہار اس فرحت بہار سے کتنی مختلف تھی جنہیں وہ سب جانتے تھے۔ اور اس سب میں آپ کی اپنی بیٹیاں جس ذہنی اذیت کا شکار رہی ہیں، اس کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا آپ کو؟ ایک بار ہم چاروں کے بارے میں تو سوچا ہوتا آپ نے۔ سونی ہم سے الگ تو نہ تھی اماں، ہم میں سے ہی تھی، ہمارا حصہ تھی وہ۔ ایک بار بھی رحم نہ آیا آپ کو اس معصوم لڑکی پر؟ کنول کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس لمحے دکھ زیادہ کرا تھا یا پشیمانی اور ذلت کا احساس۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں میری نیت نقصان پہنچانے کی نہیں تھی، میں یہ سب نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر شیطان نے ایسا میری عقل پر قبضہ کیا کہ میں سب ہی بھول گئی۔ آپ کی کوئی تعویل ہمیں مطمئن نہیں کر سکتی اماں۔ گناہ کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم ہی بالآخر انسان کو کھائی میں دھکیلتا ہے، اگر انسان اپنے اٹھتے قدموں کو وقت پر نہ روکے۔ آپ نے سونیا کو ہی نہیں، ہمیں بھی اتنی ہی اذیت سے دوچار کیا ہے۔ صوبیہ تڑپ اٹھی تھی۔ جو کچھ بھی کیا اپنی ممتا سے مجبور تم چاروں کی بھلائی کے لیے ہی کیا۔ وہ آگے بڑھتے صوبیہ اور صفیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، لیکن دونوں نے نفرت سے جھٹک دیا۔ بھلا کیسا بھلا اماں، کیسی ممتا؟ یہ کیسا بھلا تھا جس میں ہم چاروں بھی سال بھر سے تکلیف اور خوف میں مبتلا ہیں؟ آپ کسی اور کی قسمت کو جادو ٹونے اور اثرات سے اپنی بیٹیوں کی قسمت بنانے چلی تھی۔ ایسے قسمتیں بدلی جاتی ہیں کیا؟ ان جنات سے، ان شیطانی کاموں کے زور سے؟ آپ نعوذ باللہ اللہ کے فیصلوں میں رد و بدل کرنے چلی تھی۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے اماں؟ کون سے ہاتھ پیلے ہو گئے آپ کی بیٹیوں کے؟ کتنی قسمتیں بدل دی آپ نے ہماری۔ آپ کے گناہ نے آپ کی اپنی آخرت تو برباد کی ہی ہے، ہماری زندگی بھی تباہ کی ہے۔ پوری زندگی اب ہم اپنوں سے کیسے نظر ملا پائیں گے؟ کیسے جی پائیں گے اس گھر میں سر اٹھا کر ہم؟ جس گھر نے آپ کی اولاد کو سائبان ہونے کا مان دیا، اسی کو تباہ کیا آپ نے۔ جس شخص نے آپ کی اولاد کو باپ کا پیار دیا، سر پر ہاتھ رکھا آپ کی یتیم اولاد کے، اسی شخص کی اولاد کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ نے۔ ہم چاروں اب کیسے جی پائیں گے اماں، جن کی آپ جیسی ماں ہو؟ اس اولاد کو ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ صفیہ کے بھل بھل گرتے آنسو اور زبان سے نکلتے الفاظ کے نشتر ان کے دل کے پار ہو گئے تھے۔
اگر قیامت آنے کا مطلب ہر طرف تباہی، ہر رشتہ ختم ہونا ہی ہے، تو آج کا دن ان کے لیے قیامت ہی تو تھا، جب آشیانہ خود ان کے ہاتھوں بکھر گیا تھا، اپنے ہر رشتے کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا ڈالی تھی۔ صحن کے وسط میں گری چادر اور بالوں کے گچھے کو اٹھا کر صفیہ نفرت سے ایک طرف لے گئی۔ مٹی کا تیل اٹھا کر سب کے سامنے اس نے چھڑکا اور تیلی دکھا کر خود پرے ہٹ گئی۔ صحن کے بیچوں بیچ چادر اور بال دھرا دھر جل رہے تھے، ساتھ میں ان چاروں کے دل بھی۔ وہ روتے ہوئے اس جلتی چادر کو تکتی چلی جا رہی تھی۔ جادو ٹونا کرنے والے کے لیے ہمارے دلوں میں اور اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اپنی طرف بڑھتی ماں کو صفیہ پرے دھکیلتی اندر کی جانب بھاگی تو وہ تینوں بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ سب ایک سرد اور نفرت بھری نگاہ سامنے کھڑی اس عورت پر ڈال کر اندر چلے گئے جسے اپنی اولاد نے ہی نفرت و حقارت سے دھتکار دیا تھا۔ سونیا مجھے معاف کر دے، میری بیٹیوں سے کہہ مجھ سے یوں منہ نہ پھیرے۔ ان کی ماں نے ان کی محبت میں سب کیا، میں ان کی محبت میں اندھی ہو چلی تھی۔ اب کی بار وہ صحن میں کھڑی سونیا کی طرف بڑھی۔ چاچی آپ محبت میں نہیں حسد میں اندھی ہوئی، انسان کا حسد ہی اسے اس حد تک گراتا ہے، محبت نہیں۔ اس نے تعصب سے اپنے قریب کھڑی اس عورت کی جانب دیکھا جو حسد کی آگ میں تو پہلے ہی سے ہی جل رہی تھی، اب اسے سب کی نفرت کی آگ میں بھی جلنا تھا۔ یقین مان میرا دل کٹتا تھا تجھے اس حال میں دیکھ کر، مگر نہ جانے میرے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کیا شیطان نے کہ تو مجھے بخش دے تو میری بیٹیاں بھی مجھے بخش دیں گی۔ روتی بلکتی وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے اٹھ کر اندر چلی آئی تھی۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی، کل صبح اسے گجرات کے لیے نکلنا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر اس نے اپنا سارا سامان بیگ میں رکھنا شروع کیا۔ اپنے تمام کپڑے اور ضروری سامان اس نے بڑے بیگ میں بھر لیا تھا اور دیگر چھوٹا موٹا سامان چھوٹے بیگ میں بھرتے اس نے آخری بار جائزہ لیتے ہوئے بیگ کی زپ بند کی۔ تبھی صفیہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر تھا کہ وہ کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ یہ منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں جناب کے؟ اب وہ بیگ میں جگہ بناتی اپنا جوتوں والا تھیلا ڈال رہی تھی۔ تم نے تائیمہ کو کیوں کہا ہے میرے اور صوبیہ کے رشتے کے لیے، جبکہ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ اس کے چہرے کا تناؤ اسی وجہ سے ہوگا، لہٰذا اس نے خاص توجہ نہ دی تھی۔ اس میں اتنا ایشو بنانے والی کیا بات ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتی بیگ کی زپ بند کرتی دونوں بیگوں کو دھکیل کر ایک طرف رکھنے لگی۔ تم نے کیوں منع کیا ہے؟ اماں کی وجہ سے نا، انہوں نے جو کیا میں 1000 بار تم سے معافی مانگ چکی ہوں۔ تو پھر بیگ جگہ پر رکھ کر وہ اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، کیونکہ ابھی میری منزل کوئی اور ہے، اور عطیہ کا تو تم بہت پہلے سے جانتی ہو کہ وہ اور شمعون اور میری موٹی بہن، میں وہ سب کب کا بھلا چکی ہوں۔ تم کیوں ہر چھوٹی بات پر گلٹی فیل کرتی ہو، جبکہ تمہارا تو سرے سے کوئی قصور ہی نہیں تھا؟ مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب سونیا نے اس کی بات بیچ سے ہی اچک لی۔ کوئی اگر مگر نہیں، تم بس تیاری کرو دونوں، جب میں اگلے ویکنڈ پر آؤں گی تو تم دونوں کی منگنی ہوگی، سچ میں کتنا مزہ آئے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتی ایک پاؤں پر گھوم گئی۔ صفیہ خاموشی سے اس کی صورت تکتی رہ گئی تھی۔ کل اس نے گجرات چلے جانا تھا اور آج اسی لیے وہ اس سے ساری بات صاف کرنے آئی تھی، مگر وہ سونیا تھی، سونیا عبدالغنی، جسے وہ آج تک کبھی بحث میں جیت نہ پائی تھی۔ 4 ماہ لگے تھے اسے خود کو پھر سے بالکل نارمل کرنے میں۔ شروع میں گھر کا ماحول اتنا کشیدہ رہا تھا کہ در و دیوار سے وحشت ٹپکتی تھی۔ ان چاروں کے کہنے پر فرد بہار روتی ہوئی گھر سے چلی گئی تھی۔ ان کے بھائی شیخو پورہ میں مقیم تھے جہاں ان کا آبائی گھر تھا۔ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوتے گئے تھے۔ وہ چاروں بار بار اس سے معافی مانگ چکی تھی، بالخصوص صفیہ جو ان کی بڑی بیٹی تھی۔ سونیا نے اسے گلے لگا کر صاف کہہ ڈالا تھا کہ وہ ان چاروں سے قطعاً ناراض نہیں ہے، کہ ان چاروں کا تو سرے سے کسی قسم کا قصور نہیں رہا تھا، مگر ماں کے گناہ نے انہیں سب کے سامنے مجرم بنا دیا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلنا اور سب کے درمیان بیٹھنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تب اسی نے ان چاروں کو واپس گھر کے مکینوں سے جوڑا، انہیں باور کروایا کہ ان کا کوئی قصور نہیں، وہ سب اس گھر کا حصہ ہیں۔ مگر ان چاروں کے اندر جو احساس ندامت پنپ رہا تھا، اس نے جانے میں بہت وقت لیا، مگر سکینہ خاتون نے صفیہ کو بٹھا کر اس سے ارباب کے بارے میں مرضی جاننا چاہی۔ وہ ہونکوں کی طرح ان کی شکل دیکھنے لگی۔ اس گھر کا اتنا احسان تھا ان سب پر کہ وہ انکار نہ کر پائی۔ سکینہ خاتون نے بھی ماں کی طرح سے گلے لگا لیا
اور وہ ان کے گلے لگی یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اس بدنما داغوں والی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا، محض ان کی ماں کی اس حرکت اور تانوں کی وجہ سے۔ سونیا کا دل نہیں مان رہا تھا کہ اماں نے ارباب کے لیے صفیہ کا رشتہ مانگا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا ہونہار بھائی اور چیچک کے داغوں والی اس کی کزن کا کوئی جوڑ نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی اتنا پیارا دل رکھنے والی کزن کے لیے اس کا کٹھور بھائی ہرگز قابل قبول نہیں تھا۔ اس پر مستداد یہ کہ اس کے نکاح کی خبر بھی اڑی ہوئی تھی۔ انہی دنوں وہ کسی کام کی غرض سے چھت پر گئی جہاں صفیہ موبائل پر اپنی کسی سہیلی سے بات کرتے کرتے استہزائیہ ہنسی۔ نینا، میں اس دور میں برس کی مریض کی مانند کسی عیسیٰ کا انتظار کروں جو آ کر ہاتھ پھیرے گا تو میرا قہر زدہ وجود ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر اس نے شادی بھی کر رکھی ہے تو بھی مجھے دوسری بیوی بننے پر اعتراض نہیں ہے۔ میرے جیسی لڑکی کے لیے کوہ کاف کا شہزادہ تو نہیں آئے گا جس کا باپ بھی نہ ہو، جس کی ماں نے اسی گھر کو تباہ کیا، جس نے اسے سہارا دیا۔ سونیا کا دل نہ جانے کیوں بھر آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے چلی آئی اور انہی دنوں انکل زبیر نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے عطیہ اور سونیا کا رشتہ مانگا تھا۔ سکینہ خاتون نے سوچنے کے لیے مہلت طلب کی تھی اور تب ہی بہت سوچ وچار کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچی تھی۔ اس نے عبدالغنی صاحب سے آگے پڑھنے کی اجازت طلب کی تھی اور انہوں نے خاموشی سے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی کہ اب وہ آگے پڑھ پائے گی۔ اس نے کسی کو بھی بتائے بغیر بابر سے گجرات یونیورسٹی کا پراسپیکٹس منگوا لیا تھا اور فوراً ہی فارم پر کر کے جمع بھی کروا دیے تھے۔ اس کا ایڈمیشن ہو گیا تو اس نے سارے گھر والوں کو مطلع کیا تھا۔ سکینہ خاتون نے اسے آرے ہاتھوں لیتے اس کے وہ لتے لیے کہ وہ کچھ کہہ ہی نہ پائی۔ اماں، میری ایک بات مانیں گی؟ ماں کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے اس نے بڑی لجاجت سے کہا تو سکینہ خاتون کا ماتھا ٹھنکا۔ اماں، انکل زبیر نے جو آصف عاطف کے رشتے کے لیے کہا ہے، آپ میرے اور عطیہ کی جگہ وہی رشتہ صفیہ اور صوبیہ کے لیے طے کر دیں۔ سکینہ خاتون نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ اماں، میری بات آرام سے سنیں۔ ارباب بھائی اور صفیہ کا کوئی میچ نہیں ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکا وہ صفیہ سے کیا وفا کرے گا؟ اماں، اگر آپ اپنی بہو بنانا ہی چاہتی ہیں تو کنول کے بارے میں سوچیں، بابر اسے پسند کرتا ہے۔ سکینہ خاتون تو حیرت سے منہ کھولے اس کی صورت ہی تکتی رہ گئی۔ اماں، آپ کہتی ہیں نا کہ آپ اس گھر کی کسی بچی میں تفریق نہیں کرتی، تو اسے ثابت کریں۔ میری فکر مت کریں اماں، میں بھی مزید پڑھنے جا رہی ہوں۔ 2 سال تک آپ میرے بارے میں اس موضوع کو ایک طرف رکھ دیں۔ جہاں تک عطیہ کا تعلق ہے تو اس کی بھی آپ فکر مت کریں، چاچی کچھ عرصے تک خود آپ سے اس کے لیے بات کریں گی۔ ان پر حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ رہے تھے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کس نے بتایا یہ سب؟ اماں، ہم سب ساتھ پلے بڑے ہیں، ہم میں ہر ایک جانتا ہے کہ کس کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بابر کے لیے کنول کا ہی سوچیں اور عطیہ کی آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا چہیتا لاڈلا پہلے سے ہی آپ کو ساسو ماں بنا بیٹھا ہے۔ وہ ہنس دی تو سکینہ خاتون کو بھی احساس ہوا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہی، سب کچھ سچ ہے۔ اماں، بس آپ ان رشتوں کے لیے صفیہ اور صوبیہ کے آپشن سامنے رکھ دیں۔ انکل زبیر کو تو بس اسی گھر سے رشتہ جوڑنے میں دلچسپی ہے نا، میں اور عطیہ نہ صحیح، صفیہ اور صوبیہ ہی صحیح۔ میری پیاری اماں پلیز۔ وہ پھر سے ان کے گلے میں باہیں ڈالے بڑے لاڈ سے بولی تو وہ اس کا ماتھا چوم کر نم آنکھوں سے گویا ہوئی۔ ایک ماں کے لیے اس کے بچوں کی خوشی سب سے مقدم ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سونیا خوشی سے ان کے گلے میں جھول گئی تھی۔ اگلی صبح جاتے ہوئے سب ایک لائن میں اس سے گلے لگ لگ کر رو رہی تھی، گویا وہ 7 سمندر پار جا رہی ہو۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ سب سے مل کر وہ بوجھل قدموں سے چلتی ان سب کی میت میں گیٹ تک آئی۔ باہر رکشے میں شمون اس کا سامان بھر چکا تھا، اسے چھوڑنے وہی جا رہا تھا۔ گیٹ کے قریب اس نے صفیہ سے چلتے ہوئے کہا، صوفی، میری ایک بات مانو گی؟ صفیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ چاچی کو معاف کر کے تم چاروں گھر لے آؤ، جب میں اگلے ہفتے گھر لوٹوں تو وہ تم سب کے ساتھ سب کے درمیان اس گھر میں موجود ہوں۔ میں اس گھر کو پہلے کی طرح دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز میری خاطر انہیں واپس لے آؤ۔ میں نے انہیں دل سے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی انہیں معاف کیا، کیونکہ وہ بہت رحمان اور رحم فرمانے والا ہے۔ صفیہ سے کوئی جواب نہ بن سکا، وہ اسی طرح خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی تو سونیا نے بھی مزید کوئی بات نہ کی، اسے بہرحال انہیں وقت دینا تھا۔ سارے راستے وہ دل سے اللہ کو شکر ادا کرتی رہی
گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے تئیں اپنی سب بہنوں کے لیے بہتر راستہ منتخب کر کے آئی تھی۔ اللہ نے اس کے اندر باہر سکون ہی سکون بھر دیا تھا۔ شمعون، کنزا کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس نے ساتھ بیٹھے شمعون کو مخاطب کیا جو نیند سے اونگ رہا تھا۔ ہاں، اس کا کیا سوچنا ہے؟ تائی محمودہ کی طرف سے تو پہلے ہی ہاں تھی۔ اس وقت میں نے اور تایا جی نے عقل مندی سے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں انکار نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کنزا کچھ وقت لے اور پھر سنبھل جائے، لہٰذا ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے، حتمی فیصلہ ہم اس کا رزلٹ آنے کے بعد ہی کریں گے۔ اب اگلے ویکنڈ پر انہیں بھی بلایا ہے۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ شمعون سوچنے لگا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہے۔ اس سے چھوٹی بڑی گھر میں سبھی لڑکیوں کے رشتے طے ہونے جا رہے ہیں، جبکہ سونیا سوچ رہی تھی کہ اس کی بہن کس قدر خوش قسمت ہے جسے اتنا پیارا دل رکھنے والا مخلص انسان ملا ہے۔ وہ اس کا بھائی نہ ہو کر بھی سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ اس نے دل میں دعا کی کہ اللہ ایسا بیٹا ایسا بھائی سب کو دے۔ وہ پورے ہفتے بعد گھر لوٹی تھی۔ گیٹ فرد بہار نے ہی کھولا تھا۔ وہ جھٹ سے ان کے گلے لگ گئی۔ 4 ماہ کا بنواس کاٹ کر وہ گھر لوٹی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دونوں نے صاف کرتے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا۔ گھر پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ آج اس گھر میں 3 لڑکیوں کی منگنی کی رسم ہونے جا رہی تھی، صفیہ، کنزا اور صوبیہ کی۔ باقی 2 جوڑے تو گھر کے ہی تھے، انہیں بھی اس رسم میں باقاعدہ نہیں باندھا گیا تھا، مگر پھر بھی اسے ان دونوں جوڑوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے اب جو رنگ دکھ رہے تھے وہ پہلے کبھی نہ دکھے تھے۔ ہر چہرہ ہی کھل رہا تھا۔ تینوں لڑکیوں پر بے پناہ روپ آیا تھا۔ منگنی کی رسم ختم ہونے کے بعد رات گئی، سب اپنے بستروں پر تھک ہار کر لیٹے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنے اٹھی۔ برآمدے میں ٹھنڈی ہوا لگنے کے باعث بڑا سکون سا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس نے سوچا تھا کہ آج اس کی زندگی میں کتنا سکون بھر دیا ہے اس کے رب نے۔ اللہ نے اسے نوازا تھا آرام سے، سکون سے اور سب سے بڑی بات ایمان سے۔ آج اس کے گھر میں سب خوش تھے، جس میں اس کا بلا شبہ بڑا کردار تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اس کے نامہ اعمال میں چند نیکیوں کا اضافہ بھی نہ ہوتا۔ بعض اوقات انسان ہی انسان کی تباہی کا باعث بنتا ہے اور انسان ہی انسان کی ہدایت کا باعث بنتا ہے، مگر بلا شبہ کوئی غم یا تکلیف انسان کی زندگی میں اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ ضرورت صرف ایسے میں صبر کرنے اور شکر کیے جانے کی ہے۔ سکینہ خاتون نے بھی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا تو بہت سال پہلے ہی لاہور شہر نکل گیا تھا۔ اس کا لوٹنا تو مفاد کی غرض سے تھا۔ جب وہ پورا نہ ہوا تو اب وہ شاید ہی کبھی شکل دکھائے، مگر بدلے میں اللہ نے انہیں شمعون کی شکل میں داماد دیا جو بیٹوں سے بڑھ کر تھا۔ اس کی سب بہنیں اندر بیٹھی ایک دوسرے کو چھیڑتی اپنے اپنے ہونے والے جیون ساتھیوں کو فرت اشتیاق کے ناول کا ہیرو ٹھہرا رہی تھی۔ ہر ایک کے لیے اس کی زندگی کے ڈرامے میں اس کا لائف پارٹنر ہیرو ہی ہوتا ہے۔ شمعون اور بابر اپنی اپنی خواہش پورا ہونے پر بے حد خوش اور شوخ جملوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ فرد بہار شرمندہ تھی۔ انہوں نے ذرا سا انتظار کیا ہوتا تو اس شرمندگی کی نوبت ہی کیوں آتی۔ وہ جائے نماز لپیٹ کر وہیں باہر سیڑھیوں پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک بہت گہرا اور عجیب رشتہ سا بن گیا تھا اس کا اور رب کا، جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے بس بے اختیار یہی احساس ہوتا تھا کہ اللہ اس کے بہت قریب ہے اور وہ اللہ کے لیے بہت خاص ہے، مگر اس احساس میں فخر و غرور کا عنصر نہیں، عاجزی کا عنصر تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی کہ اسے پھر سے اپنے کمرے میں ان سب کے درمیان ویسی ہی پیار بھری محفل سجانا تھی جو پہلے سجتی تھی۔ عطیہ کے قریب بیٹھتے سرگوشی کرتے اس نے ذہن میں کب سے امٹتے ایک سوال کو الفاظ کا جامہ پہنایا۔ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ چاچی نے کنزا اور مجھے تو نشانہ بنایا، مگر تم کیسے بچ گئی؟ عطیہ نے اسے گھور کر دیکھا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، شاید اس لیے کہ میں ہمیشہ کعب اخبار کے کہے ان کلمات کو روز دہراتی ہوں، جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں پابندی سے یہ چند کلمات ادا نہ کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، اور وہ کلمات یہ ہیں کہ میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا،
اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنیٰ کی، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے اثر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا۔ سونیا نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ ہر وہم خوف فکر سے بچنے کے لیے یہ دعا ہی کرتی ہوں، اس یقین سے کہ اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ وہ پھر سے باقی سب کے ساتھ گفتگو میں محو ہو گئی اور اس کے لیے ایک نیا در وا کر گئی کہ کلام اللہ دعا کوئی سی ہو شفا ہی دیتی ہے، بشرط یہ کہ یقین مضبوط اور اللہ کی ذات پر توکل مکمل ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر صفیہ کے کندھے پر سر رکھتی سب کی باتوں میں شامل ہو گئی۔ زندگی پھر سے ان کے درمیان مسکرا رہی تھی۔